جھنڈے لگانے تسویریں فوٹو سب لگا لو، لیکن NA-246 کی جو عوام ہے وہ انشاءاللہ ٹھپا لگائے گی بلے پہ اور عمران اسماعیل کو اسمبلی میں پہنچائے گی۔ MQM حلقہ NA-246 سے ایک بار پھر اس انتخاب کو جیتے گی۔ کیونکہ الطاف حسین صاحب مفرور ہیں، ایبسکونڈر ہیں، تو ریڈ وارنٹ ایشو کر کے ان کو واپس لایا جائے۔ ہمارے حساب سے ان کی جزات کوئی بہت زیادہ نہیں، 9-0 ہے، تو 9-0 کو ضبط کیا جائے جب تک وہ ٹرائل کے لیے آئے نا۔ ایک رہنما نے جو زبان استعمال کی ہے فیصل واؤڈا نے، اس کی حیثیت بس اتنی ہے کہ جیسے برسات میں مینڈکی کو زکام ہو جائے۔ الیکشن بوتھ کے اندر اور باہر پاک آرمی کھڑی ہوگی اور تمہاری کسی انتظامی کو نہیں چلنے دیں گے۔ جس طرح کی سیکیورٹی PTI کے رہنما مانگتے ہیں بالکل اسی طرح کی سیکیورٹی ان کو دی جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا آج دوسرا دن تھا اور کل جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ یمن کے حوالے سے کم بات ہوئی تھی، پاکستان افواج کو بھیجا جائے یا نہیں بھیجا جائے اس پر بات کم ہوئی تھی اور تنقید زیادہ ہوئی تھی تحریک انصاف پر کہ انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے اور اسمبلیوں میں اپنی واپسی کی ہے۔ آج ہم نے دیکھا یمن کے حوالے سے بھی بات ہوئی اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے آج پارلیمنٹ میں، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے جو کل تقریر کی ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے، وہ چپ کیوں بیٹھے اس پر بھی بات ہوگی، اور MQM نے کیوں مزے لوٹے جب خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے پارلیمنٹ پر، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور NA-246 کے حوالے سے ہم نے آپ کو دکھایا لفظوں کی جنگ ابھی بھی جاری ہے۔ حیدر عباس رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم بڑے آرام سے ایک بڑے مارجن سے جیتنے جا رہے ہیں، لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی کلوز کانٹیسٹ ہوگا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں شاہ محمود قریشی صاحب، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، بہت بہت شکریہ قریشی صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی آپ کا بھی۔ شاہ صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کل جو ایک رد عمل آیا اپوزیشن کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، MQM کی جانب سے اور خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے، ایسا لگ رہا تھا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ لوگ اور بڑے بیک فٹ پہ نظر آئے، خاموش بیٹھے رہے جب ان کی طرف سے سخت تنقید ہو رہی تھی۔ یقیناً ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور ہمیں اس کا اندازہ تھا اس طرح ریئیکٹ کریں گے، اور ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ اچھا یہ ڈیسائیڈڈ تھا آپ لوگ؟ بالکل، ہم نے فیصلہ کیا تھا ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے، انہیں کہنے دیجئے، انہیں جو زبان استعمال کرنا چاہتے ہیں کرنے دیجئے، کیونکہ ہم ایک مقصد کے لیے گئے تھے، اور وہ مقصد تھا کہ اس وقت جو مسئلہ زیر بحث تھا وہ تھا یمن کا کرائسس، جس کے لیے حکومت نے خود اور وزیر دفاع نے خود موشن موو کیا، اور ان کی خواہش تھی کہ اس پر ایک بحث کی جائے، نیشنل اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے، قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے، سچویشن کو اسیس کرنے کے لیے، اور آراء حاصل کی جائے کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا اور جس طرح اس کو ہوا میں اڑا دیا گیا، ایک جماعت نے، پیپلز پارٹی نے، تحریک انصاف نے، MQM نے، حتیٰ کہ مولانا فضل الرحمان نے جی اور بزنجو صاحب نے، ایک جتنے قائدین کھڑے ہوئے انہوں نے ان کے سٹیٹمنٹ کو، نہیں یمن والے سٹیٹمنٹ کو یا جو تحریک انصاف پہ تنقید تھی؟ یمن والے سٹیٹمنٹ کو اتنا کھوکھلا پایا، اتنا وہ جسے کہتے ہیں نا اس کا جو اس میں جو انفارمیشن جو وہ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، اتنی وہ مبہم تھی کہ وہ بوکھلا گئے۔ اور میری نظر میں ایک ڈائیورژنری ٹیکٹک تھا کہ کلیئرٹی نہیں ہے، ابھی بھی گورنمنٹ میں کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے کہ ان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ بھئی حکومت وقت آپ ہیں، لیکن انہوں نے کوئی راستہ، کوئی ڈائریکشن نہیں دی کہ ایک کرائسس سامنے آیا ہے، ان سے درخواست کی گئی ہے، اس کا حل کیا سمجھتے ہیں؟ شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں ڈائیورژن ٹیکٹکس نہیں تھی۔ عمران خان صاحب نے جو پہلے سیشن کے بعد میڈیا ٹاک کی اور اس میں یہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے، فیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس پارلیمنٹ میں اگر آپ یمن پہ فیصلہ کرنے آئے تو پھر اسی پارلیمنٹ کو تو نہ گالیاں دیں۔ دیکھیے پارلیمنٹ پہ ہمیں کل بھی اعتراض تھا، پارلیمنٹ پہ نہیں، جس پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ معرض وجود میں آئی ہے۔ 2013 کے انتخابات کو ہم شفاف نہیں سمجھتے، ہمارا یہ موقف ہے،
اور ہم اس پر احتجاج کرتے رہے, ہم نے اس پہ دھرنا دیا, ہم نے تحریک چلائی, اور بالآخر حکومت نے ہمارے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا چلیے آئیے ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر ہمارا یہ مطالبہ آپ پہلے مان لیتے, آپ اگر ہمارا مطالبہ یہی مان لیتے کہ 4 حلقوں کو ایگزامن کر لیا جائے تو شاید یہ نوبت نہ آتی, لیکن آپ نے نہیں مانی, ہمیں سراپا احتجاج ہونا پڑا. اور اگر آپ نے ہمارا یہ مطالبہ مان لیا ہے تو ہم جاتے ہیں اور اس جوڈیشل کمیشن کے فیصلے کے انتظار تک اس فورم میں جہاں ہم الیکٹ ہو کر گئے ہیں, ہمیں کوئی سیٹ تحفے میں نہیں دی گئی. اس میں میرے ایک اور بھی سوال ہے آپ سے, لیکن ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو ذرا پروگرام میں انکلوڈ کروں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جس وقت خواجہ آصف صاحب تنقید کر رہے تھے اور سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے پی ٹی آئی کے لیے, اس وقت خوب مزے لوٹے ہیں ایم کیو ایم نے. ڈیسک تھمپنگ جو ہے وہ ان کے ممبران کی طرف سے کم تھی, آپ کے ممبران کی طرف سے زیادہ تھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ NA 246 کا الیکشن لڑا جا رہا ہے اور وہاں پہ تحریک انصاف آپ کی مخالف جماعت ہے, اس لیے؟ شہزاد, میں یہ کہوں گا کہ جب میں نے یہ مسئلہ اٹھایا بنیادی طور پر جو پی ٹی آئی کی واپسی ہے وہ بے شک اور بلا شبہ ان کی طرف سے ایک نیک نیتی پر مبنی عمل ہوگا, اور وہ شاید ایک موقع اور ایک چانس لینے کے لیے آئے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن قائم ہو رہا ہے, اس کے تحت جو ان کے انتخابی عمل اور انتخابات پر دھاندلی کے الزام تھے ان کی تحقیق ہوگی, اور شاید یہ پارلیمان جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے منتخب پارلیمان ڈکلیئر ہو جائے گی یا قومی اسمبلی. تو میرے خیال میں وہ ان کی نیت اپنی جگہ, لیکن ہم نے جو نقطہ اٹھایا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اور ایک لیگل نقطہ اٹھایا, اور جو میری بات پر تھمپنگ کی وہ تقریباً اکراس دا بورڈ پی ٹی آئی کے علاوہ اور شاید پیپلز پارٹی کے بہت کم اراکین تھے جو میرے ساتھ تھے, لیکن جو میں بات کر رہا تھا اس پہ پیپلز پارٹی کے اراکین کے چہروں پر بھی آپ اگر اس فوٹیج کو دیکھیں تو بہت خوشی کے آثار نظر آئیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کی اوور آل پالیسی اس وقت یہ تھی کہ انہوں نے تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ریسکیو کیا اس سچویشن میں جس میں جا کے وہ پھنس گئے تھے, تو بات یہ ہے. لیکن خواجہ آصف نے جو بات کی وہ کانسٹیٹیوشنل لیگل کم, وہ پولیٹیکل اور مورالٹی پہ بات کی, مورل پہ بات کی. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ پسند آئی میرے خیال سے. دیکھیں میرے لحاظ سے اب میں شاہ محمود قریشی کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں, انہوں نے ہمارے درمیان جو بھی اختلاف ہے اس کو اس اختلاف کی حد تک رکھا, اور ہم دونوں نے کوشش کی ہے کہ جو حد احترام ہے ایک دوسرے کا وہ جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے, میوچل رسپیکٹ کو ہمیں. ڈاکٹر صاحب میں معذرت کے ساتھ ایک قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں, لیکن جو لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, میں نے کل سنا جو سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یو ٹرن کے شہنشاہ ہیں. آپ کی طرف سے مسلسل ٹی وی پہ آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف گھس بیٹھی ہے, اگر اسمبلی میں آ جائیں گے. ایک سوال کرنا چاہوں گا یہاں, دیکھیے اگر مشاہد اللہ صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے, اگر خواجہ آصف صاحب کا یہی نقطہ نظر ہے جو انہوں نے کل پیش کیا, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ممبران جاتے ہیں تو نون لیگ کے وزیر قانون ان کا استقبال کرتے ہیں, ویلکم کیا تھا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تصویریں کھنچواتے ہیں, اور سینٹر میں اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو وہ اس طرح احتجاج کرتے ہیں. اب اس کا ماجرا کیا ہے؟ اس میں سوال یہ ہے کہ یہاں یمن کی بحث ہو رہی ہے اور وہاں ایسا کوئی ماجرا نہیں ہے, تو اس سے دکھائی دے رہا ہے کہ ان کے صفوں کے اندر ڈویژن ہے. اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جس کی نمائندگی کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب جو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حق میں تھے, اور ایک گروپ ہے جس کی نمائندگی کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب جو جوڈیشل کمیشن نہیں چاہتے تھے. میاں صاحب کس کے حق میں ہیں؟ میاں صاحب میری رائے میں اسحاق ڈار صاحب کے. سر کل ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے اور میاں صاحب کو معلوم نہ ہو, وہ ساتھ بیٹھے سن رہے تھے. معلوم, دیکھیے اگر فرض کیجئے ان کو معلوم نہیں بھی تھا, میری دانست میں جب وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے جو بالکل نامناسب تھے, غیر پارلیمانی تھے, تو میری رائے میں وزیر اعظم کو انٹروین کرنا چاہیے تھا اور ان کی تنبیہ کرنی چاہیے تھی. جس طرح اگر تو انہوں نے آشیرواد نہیں دیا تھا احسن پر جب چودھری نثار صاحب نے گفتگو کی تھی اور انہوں نے انٹروین کیا تھا اور معاملے کو بگڑنے سے بچایا تھا, ان کو کل ایسا کرنا چاہیے تھا جو کہ نہیں کیا گیا. جس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رونق لگی ہے, لگے جانا. اچھا ایک میں سوال ان سے کر رہا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں پارلیمنٹ میں, ہم نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بن جائے گی, اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے پارلیمنٹ میں آنا ہے یا نہیں آنا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ان کو گھس بیٹھیے کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ بڑا سخت لفظ ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ گھس بیٹھیے کا لفظ واپس لے لینا چاہیے, ٹھیک ہے ہم اس کو واپس لیتے ہیں, لیکن اسٹرینجر کی اصطلاح تو میں سمجھتا ہوں ایک پارلیمانی اصطلاح ہے
اور کئی بار اس سے پہلے اسمبلی میں وہ لوگ جو اسمبلی کے رکن نہیں اور اگر آ گئے تو ان کے لیے استعمال ہوا. دیکھیں ہم نے ایک جو بات میں کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان کی تمام وکلا برادری سے، تمام چاروں ہائی کورٹ بار سے، آپ سپریم کورٹ بار سے، آپ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو قانون دان تنظیمیں لائرز فورم ہے، آپ اگر ان سے معلوم کریں گے اور آپ ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان سے بھی معلوم کریں گے تو آرٹیکل 64 کا کلاز 1 بہت واضح ہے کہ استعفے کو اگر آپ اون کرتے ہیں، آپ نے پبلکلی کہا ہے، میڈیا میں کہا ہے، اور اسمبلی میں آنے سے پہلے تک، پارلیمان میں آنے سے پہلے تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے استعفیٰ دیا ہے، اسپیکر نے منظور نہیں کیا، تو اسپیکر جو ہے وہ آئین سے بالاتر نہیں ہے اور کوئی لیڈر آف دی ہاؤس. اپنی رولنگ تو کل ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اسپیکر سنا چکے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے فاروق ستار صاحب پارلیمانی روایات، آداب اور قوانین سے پوری طرح واقف ہیں. اسپیکر کی رولنگ فائنل گردانی جاتی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. جب گفتگو ہوئی، پوائنٹ اٹھایا گیا اور اس کے بعد اسپیکر نے ایک مفصل رولنگ دے دی، اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا. اچھا ویسے یہ اب چیلنج ہوا ہے کورٹ میں اور اس کی جو ہیئرنگ بھی ہے غالباً 1-2 دن میں. دیکھیے وہ ہر کسی کا حق ہے، کورٹ میں جائیں، چیلنج کریں، اس کو جواب مل جائے گا. سوال یہ ہے کہ اسپیکر نے ایک مفصل بیان دیا، انہوں نے بتایا کہ ان کی رائے میں رولز کیا کہتے ہیں، ان کی رائے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے، ان کی رائے میں جو 40 دن کی جو شرط تھی اس کو کس طریقے سے نمٹایا جاتا ہے، انہوں نے مفصل بیان دے دیا. یہ اب ایک قانونی بحث ہوگی جو کہ کورٹ میں بھی جائے گی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب شہزاد ایک بات سن لو. میں شاہ محمود قریشی کی ساری بات کو بالکل سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ قانونی منہ شگافیاں یا سیاسی منہ شگافیاں آئیں اور اسپیکر نے اپنا ایک جواز دیا کہ ان کو شاید یہ استحقاق ہے کہ وہ استعفوں کو ایکسیپٹ کریں نہ کریں. لیکن میں اب بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہوں نے سیاسی مصلحت پسندی اختیار کی، اتنے عرصے تک انہوں نے اختیار کی. لیکن ایک بات میری ہے کہ صرف ایک سوال جو خواجہ آصف نے اٹھایا، ان کی باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں. اخلاقی اتھارٹی ایک ہوتی ہے، مورل اتھارٹی ہوتی ہے. عمران خان صاحب سے بار بار انہوں نے بھی سوال کیا، خواجہ آصف نے، میں نے بھی کیا، اور میں نے کہا کہ وہ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ یہ استعفے انہوں نے دیے، یہ غلطی کی، اس کو واپس لیا، یا آج بھی استعفے پڑے ہوئے. اگر وہ اون کر رہے ہیں اسمبلی میں آنے سے پہلے کہ استعفے تو ہمارے اب بھی موجود ہیں، اسپیکر چیمبر میں ہیں، تو پھر یہ ساری سپریم کورٹ کی رولنگ جس کا حوالہ دیا گیا، یہ سارے رول 43 کا جو حوالہ دیا گیا، یہ سارا کا سارا بیکار ہو جاتا ہے اگر عمران خان، شاہ محمود قریشی، پی ٹی آئی کے اراکین میں اس پہ پوچھ لیتا ہوں. یہ ہمیں ایک بات بتا دیں کہ یہ استعفے واپس لیے ہیں، استعفوں کا اب اسٹیٹس کیا ہے. میں ان کو راستہ بتاتا ہوں. آج میں نے شام کو ایک پروگرام کیا کسی کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہم ان استعفوں کی جو ایکسیپٹنس تھی اس کو ہم ایک فریم ورک میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو استثناء دے دیتے ہیں 64(1). ہم تیار ہیں 2/3، میں تیار ہوں کرنے کے لیے. اور خرم دستگیر نے میرے ساتھ جو وفاقی وزیر ہے ایگری کیا، اور قاہرہ نے بھی میرے جو قمر زماں قاہرہ ہے. یہ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی اب بول رہی ہے جو کل نہیں بول رہی تھی. دیکھیں یہ آپ اپنا ہوم ورک کر کے آئے ڈاکٹر صاحب. میں ذرا شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھوں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے اب یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اور استعفوں کا اسٹیٹس کیا ہے؟ اس میں تیار ہوں. اور جمہوریت کی اٹس اے ڈیڈ ایشو، اٹس ناٹ اے ڈیڈ ایشو، اٹ از ناٹ اے ڈیڈ ایشو. کی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے، ہم دونوں کی رائے ہے، ہم احترام کریں. آپ کی رائے ہے نا، تو میں آپ کی رائے سے اختلاف کا حق تو رکھتا ہوں نا، لیکن احترام کریں میری رائے کا. آپ کی رائے ہے. میرے خیال میں یہ ایشو انفرکچرس ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بے معنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسمبلی میں موجودگی اور اسپیکر کا ریکگنائز کرنا، مجھے جب میں یمن پہ گفتگو کر رہا تھا، مجھے فلور دینا، جی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مجھے سٹرینجر تصور نہیں کرتے. اگر میں سٹرینجر تھا تو مجھے فلور کیوں دیا گیا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب کہ اگر میری ایک بات سنیں، اگر اسپیکر سٹرینجر سمجھتے تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا. یہ ایشو تو اسی لیے کہ اسپیکر جو ہیں وہ اپنی بعد میں ریئلائز ہوگا کہ ان کو کیرٹ اینڈ اسٹک کے ساتھ پی ایم ایل این ٹریٹ کر رہی ہے، انہیں یہ بعد میں معلوم ہوگا. تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ اب NF 246 پہ بھی بات کریں، لیکن بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر شاہ محمود قریشی صاحب، یہ جو آپ پہ کہا جا رہا ہے کہ شہنشاہ یو ٹرن ہے یا جو الزام لگایا جا رہا ہے، وہ شاید اس لیے کیونکہ آپ نے سیاست میں ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی تھی نا. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا چکے ہیں، استعفیٰ نہیں آیا تو اسمبلی میں واپس نہیں جا سکتے. سیاست میں ایکسٹریم پوزیشن، اب ایکسٹریم پوزیشن لے لیجیے. کیا
MQM نے اور پیپلز پارٹی کے حلیف بھی رہے ہیں. کتنی ایکسٹریم پوزیشنز لی ان نے. ذوالفقار مرزا صاحب نے جو ان کے بارے میں گفتگو کی, جو یہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے رہے, ان ایکسٹریم پوزیشنز کے بعد یہ ایک دوسرے کے حلیف نہیں بنے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے. ان سے سبق سیکھ رہے ہیں, یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے شاہ صاحب. نہیں, میں اگر اس کولیشن سے آپ سبق سیکھ رہے ہیں وہ اچھی مثال نہیں ہے. سبق نہیں سیکھ رہا, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں یہ نقطے ہم بھی اٹھا سکتے ہیں اور مثالیں بے پناہ ہیں. خواجہ آصف صاحب بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب بتائیں, آج وزیر دفاع ہے, یہ بتائیں جو زہر انہوں نے افواج پاکستان کے بارے میں اگلا وہ ریکارڈ پہ ہے نا, فلور آف دا ہاؤس پہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں, جس کی آج وہ وزیر دفاع ہے جس محکمے کے, اس محکمے کے بارے میں ان کی اپنی کیا رائے رہی ہے. مجھے ایک مختصر سا بریک لینا ہے, اس بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے 46 کے حوالے سے, جہاں پر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم ایک تگڑا چیلنج دیں گے MQM کو, لیکن MQM کہتی ہے کہ ہم بڑی آسانی سے وہ سیٹ نکال لیں گے. 10 مرتبہ پہلے بھی جیت چکے ہیں وہ سیٹ. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں شاہ محمود قریشی صاحب اسلام آباد سے اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, NA 246 کا الیکشن ہے اور آج بھی لفظوں کی جنگ آپ کی جماعت اور تحریک انصاف کے درمیان جاری رہی. جو پریس کانفرنس کی اس میں آج MQM الزام لگا رہی ہے کہ اس طرح کی تقاریر کر رہے ہیں PTI کے رہنما تاکہ ان کے لوگ اشتعال میں آئے. دوسری طرف PTI یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے خوف کی فضا وہاں پہ قائم کی ہے اور ان کو کھل کر کیمپیننگ نہیں کرنے دیا جا رہا. شہزاد, پہلے مجھے تھوڑا سا موقع رائٹ آف ریپلائی کے تحت دے دیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی ہم حکومت میں شامل ہوتے ہیں, کبھی ہم ان سے شدید اختلاف کر کے واپس آ جاتے ہیں, گویا کہ یہ یو ٹرن والی سچویشن ہے. ذوالفقار مرزا ہمارے بارے میں کہتے ہیں, ہم ان کے بارے میں, لیکن اس میں آئین کی پامالی کا یا آئین کو اپنے قدموں تلے روندنے کا کوئی معاملہ نہیں. آئین کی بالادستی کو ہم قائم رکھتے ہیں, لیکن یہاں آرٹیکل 64(1) کی خاص طور پہ جس طرح وائلیشن اور خلاف ورزی ہوئی ہے, اس کو جس طرح روندا گیا ہے, آئین کے رکھوالے اور آئین کا حلف دینے والے اگر یہ کرے اور آئین کو اپنا پابند بنائے تو یہ ایک بہت بڑا جمہوریت کے فروغ کے لیے ہم کہیں اور پھر جمہوریت کے جسم سے ہم آئین کی روح کو نکال دیں. میرے خیال میں یہ بہت فرق ہے. جو ڈرا کیا کمپیریزن, تو میں نے کہا ضروری. دیکھیں جو حیدر عباس رضوی صاحب نے بات کی ہے پریس بریفنگ میں, جو وہاں عمران اسماعیل یا فیصل واوڈا جو ان کے رہنما, انہوں نے جو بات کی, تو بالکل اب PTI کی کیمپین کا سارا دار و مدار کارنر میٹنگز پر نہیں ہے, ڈور ٹو ڈور پر نہیں ہے, لوگوں سے رابطے پر نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جو MQM کے بارے میں ایک پرسن ہے یا ایک امیج ہے جو MQM پر ایک الزامات رہے ہیں. جس طرح جماعت اسلامی 25 سالوں سے ہمارے خلاف اسی بنیاد پر الیکشن لڑتی رہی ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی جماعت اسلامی کو, اور انہی الزامات کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے کہ ان کا بیسٹ بیٹ بھی یہی ہے, کسی طرح ہمیں مشتعل کیا جائے, اشتعال دلایا جائے, تاکہ اس میں ہمارے کارکنان جو ہے وہ اس طرح, تاکہ وہ اپنی پبلک سمپتھی یا ہمدردی لوز کریں, اور ہمیں اس کا بہت شعوری طور پر احساس ہے. اور شروع میں عوام, میں اس کا رسپانس لے لوں اب شاہ محمود قریشی صاحب سے, اور شروع میں عوام کی طرف سے جواب لے لینے پہلے دیکھیں, شروع میں عوام کی طرف سے جب اس طرح کے رد عمل آ رہا تھا, یقیناً سخت ہیں, کیا کوشش اشتعال دلانے کی ہو رہی ہے وہاں پر MQM کے جو ورکرز ہیں ان کو؟ بالکل نہیں. دیکھیے, ہم تو فساد کی سیاست چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو امن کی اور کراچی کو امن کا شہر بنانا چاہتے ہیں. اگر جو MQM کے دوست کہہ رہے ہیں, اگر جو فرما رہے ہیں ان کا اس چیز پر اعتماد ہے, تو پھر اس لفظوں کی جنگ کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے کہ ہمیں وہاں پولنگ ایجنٹ دستیاب نہیں ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضمانت ضبط ہو جائے گی, تو پھر ریلیکس کریں. پھر اس قسم کی جواب شکوے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر آپ اپنا کمفرٹیبلی کام طریقے سے, کمپوز طریقے سے
मुस्कुराएं और अपना काम करें, अपनी कैंपेन करें, हमें अपनी करने दें। ये जो पैनिक दिखाई दे रहा है ना उनकी सफ़ों के अंदर, और जो इश्तियाल दिखाई दे रहा है, जब लोग हमला करते हैं हमारे कैंप पर, वो कहते हैं नहीं हमारे कारकुनों ने नहीं किया, अवाम ने किया है। भाई अवाम क्यों करेगी? अवाम को तो एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर साहब ये सीट जीत सकती है तहरीक इंसाफ रियलिस्टिकली, या जैसे आज हैदराबाद कह रहे थे कि एक बड़े मार्जिन से हम जीत जाएंगे, एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़ा मुकाबला होगा? अगर उन्होंने बड़े मार्जिन से जीतना है, ठीक है, उनका ये है, उनको हक है ये अपना तासुर देने का, लेकिन हम इसके बरक्स सोचते हैं। अगर इतना ही एतमाद है तो फिर इस लफ्ज़ी की और इस लफ्ज़ों की जंग की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने ही पुरएतमाद हैं तो फिर ये ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है कि ख़वातीन इस वक्त से लेके इस वक्त तक वोट देंगी और मर्द इस दौरानिए में अपने वोट भुगताएंगे। फिर ये शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करने की मुहिम की ज़रूरत ही नहीं है। भाई आप तो सीट हमेशा जीतते आए हैं, तो इस किस्म की घबराहट, इस किस्म के ये जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको तो कहना चाहिए भैया आओ अपना शौक पूरा कर लो, कैंपेन करो, दरवाज़ा खोले, रास्ता खोले, कराची सबका शहर है, पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें करने दें। ये हमारा झंडा कभी जलाने की जरूरत क्यों है? चल मैं पूछ लेता हूं, कैंप पे हमला करने की जरूरत क्यों है? अगर इतना ही वन साइडेड मुकाबला है, आप दिफाई चैंपियन भी हैं, तो फिर क्या जरूरत है? शाह साहब कह रहे हैं कि पैनिक में आके कभी हमारा आप लोग जो है वो वहां पे टेंट उखाड़ देते हैं, कभी झंडे जला देते हैं, कभी अब वोटर्स के आईडी कार्ड जमा किए जा रहे हैं वहां पर। देखें, पैनिक में तो इस वक्त पीटीआई है, क्योंकि अगर आप गौर करें कल जो असेंबली में इनके तमाम अराकीन की कैफियत थी, अगर आप वो फुटेज देख लें तो उन्हें अपनी उन सियासी गलतियों का अब एहसास हो रहा है मेरे ख्याल में, और वो अब इसको मैं समझता हूँ कि दुरुस्तगी की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, अगर इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो और हम इसलिए जवाब दें कि हमें मुश्तिल नहीं होना, तो हम तो उस प्रेस ब्रीफिंग के ज़रिए अपने सपोर्टर्स को, अपने हामियों को, अपने वोटर्स को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। तो मैं तो अपना पैगाम दे रहा हूँ, मुझे इसलिए कि ये मीडिया की वॉर भी तो है ना। अब मीडिया में अगर एक इल्ज़ाम आ रहा है, लेकिन सर ये बात भी तो दुरुस्त है ना कि झंडा जलाया गया, तहरीक इंसाफ का कैंप उखाड़ा गया, आप होस्ट हैं, ये आपका इलाका है, आपका हेडक्वार्टर वहां पर है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी तो कहीं ना कहीं एमपीओ पर जरूर आएगी। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं हुकूमत नहीं हूँ, मैं इंतज़ामिया नहीं हूँ, वहाँ कोई जो है वो मेरी कोई रिट नहीं है कि मेरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, और उसी इन्फ्लुएंस को भाई पिछली 3 दहाइयों से आप कराची के बेताज बादशाह रहे हैं। यही तस्लीम कर रहे हैं शाह साहब। देखें 3 दहाइयों में रहे हैं ना ऐसे। देखें ये बेताज बादशाह हम लोगों के दिलों में हमने हुक्मरानी की है। हमने कोई रियासत की या इंतज़ामिया की रिट को अपने हाथ में लेके थोड़ी इस्तेमाल किया है। मतलब फ़र्क करने की ज़रूरत है। अगर हाँ लोगों के दिलों में है तो कल भी थे, आज भी हैं, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी रहेंगे। आप आए, आप भी आए। देखिए मेरी बात सुन, जो झंडा जिसने जलाया, नहीं मेरी बात सुन, झंडा जलाया, कैंप को गिराया, सबसे पहले अल्ताफ भाई ने मजम्मत की, एमक्यूएम के तमाम राब्ता कमेटी के लोगों ने मजम्मत की, हैदर अब्बास रिजवी फौरन वहाँ पर पहुँचे, और अब देखें वहाँ 5-10 हज़ार वोट बैंक जमात इस्लामी का भी है। 30 सालों से वो भी इश्तियाल अंगेज़ी की सियासत वहाँ पर कर रहे हैं। उनके लिए बेहतरीन मौका, या किसी के लिए भी, तालिबान की मदद से जो है वो इलेक्शन जीत के पीटीआई ने कराची में अपना वोट बैंक बनाया। एमक्यूएम को एक जलसा, एक कॉर्नर मीटिंग नहीं करने दी थी 2013 के इलेक्शन में। बिल्कुल, मैं आप सारा रिकॉर्ड देख डॉक्टर साहब, मैं मेरी अर्ज सुनने जरा। एक मुमकिन ट्विस्ट है, कराची में 6-7 लाख वोट है जो बल्ले पे मोहर लगा गया आके 2013 में। हाँ, अगर उसको खौफ की फिजा में, हाँ, लेकिन इस माहौल में, हाँ, जिस माहौल में इलेक्शन हुआ 2013 शामिद कुरैशी, उसी को अगर आप 22 अगस्त 2013 के बाई इलेक्शन में जिन 4 हल्कों में हुआ, अगर आप उस वोट बैंक को जिस तेज़ी से आपने बढ़ाया, उस माहौल में जब तालिबानाइजेशन अपने उरूज पर थी, जब हमारे दफातर पर हमले हो रहे थे, हम जब जलसा करने के काबिल नहीं थे, जब हम कॉर्नर मीटिंग करने के काबिल नहीं थे, तो आपने उस वैक्यूम का भरपूर फायदा उठाया। मैं तो कह रहा हूँ, फिर जमात इस्लामी ने बॉयकॉट करके एन मौके पर अपना सारा वजन भी आपके पलड़े में डाला। अब हम इस बहस में जाने की बजाय, डॉक्टर साहब अर्ज तो सुन ले मेरी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि एक ट्विस्ट हो सकता है। ये कितना बड़ा ट्विस्ट है मुझे नहीं मालूम इस इलेक्शन के हवाले से, लेकिन शाह साहब की आज मुलाकात हुई है सिराजुल हक साहब से, जमात इस्लामी के लीडर है, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद
کہ کیا آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اور اگر تو جماعت اسلامی کا رسپانس کیسا تھا؟ یہ NA-246 کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ہو سکتا ہے کہ اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان کسی قسم کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. شاہ صاحب، آپ کی آج ملاقات ہوئی ہے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب سے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے NA-246 کے حوالے سے بھی آپ کی گفتگو ہوئی ہے. کیا رسپانس تھا سراج الحق صاحب کا؟ میں نے ان سے درخواست کی ہے کہ تحریک انصاف نے وہاں اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے، اور ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہمارے امیدوار کی امداد فرمائیں، کیونکہ ہماری نظر میں اس وقت جو وہاں ایک لوگوں کے ذہن میں جو کینڈیڈیٹس دکھائی دے رہے ہیں، جو دو جماعتوں کا مقابلہ دکھائی دے رہا ہے، وہ میڈیا پہ دیکھ لیں، لوگوں کی گفتگو میں دیکھ لیں، عام محفلوں میں دیکھ لیں، وہ MQM اور PTI کا ہے. جماعت اسلامی ہماری حلیف ہے. خیبر پختونخوا میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ہم نے ان کا ہمیشہ احترام کیا ہے. جب انہوں نے سینٹ میں خواہش کی تو ہم نے بڑی فراخ دلی سے انہیں خوش آمدید کہا، اور جو ہم خدمت کر سکے ہم نے کی. مردان کی سیٹ پہ ہم نے بالکل کنسیڈ کیا، اور بلدیات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ بھی آنا ہے، میں سمجھتا ہوں. تو آج کیا رسپانس تھا پھر؟ دیکھیے، انہوں نے بالکل ان کا رسپانس بڑا مثبت تھا. انہوں نے کہا میں اپنی جماعت سے اور اپنی شورا کے اراکین سے مشورہ کر کے آپ کو بتاؤں گا. اچھا، ابھی تک آپ کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا انہوں نے اس اتحاد کا، اپنے کینڈیڈیٹ کو وڈرا کرنے کا ابھی تک نہیں کہا، لیکن کہا ہے کہ وہ نظر ثانی کریں گے. وہ اس پہ مشورہ کریں گے. دیکھیں نا، آج ہم نے درخواست کی ہے، میں نے فارملی ان کو انگیج کیا ہے، کیونکہ 12 تاریخ کو ان کا اپنا جلسہ ہے کراچی میں اسی الیکشن کو لے کے. بالکل ہے، ہم کہہ رہے ہیں بالکل جلسہ کریں، بالکل ہمیں اس کی خوشی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر وہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے تو انڈائریکٹلی اس کا فائدہ MQM کو ہوگا، نہ کہ جماعت اسلامی کو. مل جاتے ہیں PTI اور جماعت اسلامی، تو MQM کے لیے کتنا بڑا پھر چیلنج ہو سکتا ہے NA-246 میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب؟ دیکھیں، اس کے علاوہ تو PTI کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ وہاں پر خوف ہے. اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جو ID کارڈز ہیں وہ لوگ زبردستی لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تھانے ہمارے نہیں ہیں، پولیس ہماری نہیں ہے، کچہری ہماری نہیں ہے. ہمارا جو انفلوئنس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شر پسندوں پر بھی لوگ نظر رکھیں، اور شر پسندی کہاں سے ہو سکتی ہے اس پر بھی نظر رکھیں. تو میرے خیال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں امیدوار اور امیدوار کے جو الیکشن کیمپین چلانے والے ہیں وہ اگر آپس میں زیادہ رابطہ رکھیں گے تو دیکھیں اب بتدریج وہاں کی فضا بہتر ہوئی ہے. آج عمران اسماعیل نے وہاں پر ریلی نکالی ہے، ایک جگہ مجھے وہ کارنر میٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے. یہ بات کہنا بھی جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ضروری تھی. اب جہاں تک میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کو اپنے ساتھ ملا لیں، کسی اور جماعت کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں. شاہ محمود قریشی اگر یہ کیمپین براہ راست چلائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سیاسی جو سوجھ بوجھ ہے اور اس کا جتنا احترام ہے، شاید اس سے 2-4 ہزار ووٹ میں فرق پڑ سکتا ہے اور وہ زیادہ مل سکتے ہیں PTI کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مہربانی بھیا، یہ بھی آپ کی عنایت ہے. کمپرومائز کی طرف جا رہے ہیں. میں تو یہ صاف کہہ رہا ہوں. اور PTI کے جو مقامی رہنما ہے وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ نے تو کہہ دیا شاہ محمود صاحب کی وجہ سے 4000 ووٹ پڑیں گے ایکسٹرا، لیکن پرسوں جو ہے عمران خان صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں اور شاید اس کے بعد جلسہ بھی کریں، ان کی وجہ سے کتنا ووٹ میں اضافہ ہوگا؟ اگر انہوں نے شاہ محمود قریشی کی جو سیاسی بصیرت ہے، سوجھ بوجھ ہے، جو بردباری ہے، اگر اس کو اپنایا، اس کو اختیار کیا، اشتعال انگیزی کی بجائے یہ بتایا کہ KPK میں ان کی پرفارمنس کیا ہے، کتنا کرپشن کو انہوں نے کم کیا، لیکن کتنا وہاں پر انجان حلقے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے آپ کہہ رہے ہیں 5000 ووٹ تو ان کا پکا ہے. شاہ صاحب یہ تو بڑی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے. پھر دیکھیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا شاہ محمود قریشی کا ایک سیاسی طریقہ ہے، وہ ایک پولیٹیکل بات کرتے ہیں. وہ تو خود فیصل واوڈا کے ساتھ کھڑے ہو کے، عمران اسماعیل کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ 9-0 کو ضبط، اگر وہ باتیں کریں تو وہ خود منع کریں گے، یار یہ کیا کر رہا ہو، کیمپین پر توجہ دو، اپنی پرفارمنس بتاؤ. آپ کو پتہ ہے میں خود کراچی کا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا پتا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ جو لوگوں نے وہاں پہ ٹینٹ اکھاڑے یا PTI کا فلیگ جلایا، وہاں پہ اگر جماعت اسلامی کے لڑکے ہوتے وہ وہاں سے
आराम से नहीं भागते, वहां कुछ ज्यादा ही बड़ा होना था। ये आपको भी पता है डॉक्टर साहब वहां की तारीख। देखें शहजाद इकबाल ये कहकर आप पार्टी बन रहे हैं। देखें यही तो होता है कि हम किसी भी मसले को ओवर मैं तो कराची की डायनामिक्स बता रहा हूं, मैं कराची की डायनामिक्स बता रहा हूं कि फिर वो तसादुम ज्यादा बढ़ सकता था वहां पर। नहीं, मैं तो ये कह रूट्स है ना जमात इस्लामी के, आपको पता है माजी में मुकाबला उन्हीं के साथ होता रहा है। मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि जमात इस्लामी के साथ तो जब भी हुआ तो इतने अरसे से मुकाबला हुआ, उनको वोट 10,000 वोट उस इलाके से मिलते रहे हैं। पीटीआई के जो रहनुमा इमरान खान साहब ने ये क्लेम किया कि जो मेन 90 का पोलिंग स्टेशन है वहाँ से 2013 के इलेक्शन में हम जीते थे। मुझे ये बताइए कि अगर खौफ इतना है तो 90 के पोलिंग स्टेशन से आप जीते हैं और उस रिजल्ट को आप मान रहे हैं, ठीक है, उन्होंने दावा किया था। और बाकी जगह से जहाँ हमें ज़्यादा मिले उसको और हमारी पूरी जीत को नहीं मानते। और वहाँ तो ये असल में अपनी शिकस्ते फाश उससे जो खजालत और शर्मिंदगी होगी उससे बचने के लिए पहले से ये जवाब गढ़े जा रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से मुकाबला करना है तो आइए परफॉर्मेंस पर करते हैं। हमें जब इख्तियार मिला, मौका मिला, हमने कराची के अवाम की क्या खिदमत की। कराची को तेजी से तरक्की करने वाला 12वां शहर बना दिया। $1 बिलियन की सालाना सरमायाकारी हुई है 2002 और 2007 के दरमियान। और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह तब्दील किया है कि जिसकी वजह, और लॉ एंड ऑर्डर का ग्राफ क्या था जब हमारे हाथ में इख्तियार था। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपनी जगह। देखिए शहजाद जी, बात ये है, अगर कराची में इतनी तरक्की हुई, खुशहाली हुई, बेपनाह उम्दा काम हुए, तो फिर ये पिछले 2 साल से कराची में इनकी मर्जी और मंशा के साथ वहां ऑपरेशन क्यों हो रहा है? फिर कराची में रोज 10-12 लाशें क्यों गिरते हैं? फिर कराची में टारगेट किलिंग क्यों रही है? फिर कराची में जो सनतकार है, वो ताजिर है, वो बत्थों के खिलाफ कंप्लेन क्यों करता है? वो अगवा बराए तवान की वारदातें क्यों हो रही हैं? देखिए ये हमारा ही शहर है ना कराची, इनके मतलब उनके रहा है, इनके कंट्रोल में रहा है। कॉरपोरेशन से लेकर सूबाई हुकूमत से लेकर मरकजी वज़रा इनके कराची के वहाँ रहे हैं। तो इनका हुकूमत में, गवर्नेंस में पिछले कई दहाइयों में अमल दखल रहा है। कराची के आम शहरी से पूछिए, 46 को छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, समझिए ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस आप लोगों से पूछिए कि क्या नहीं लोगों से पूछिए कि क्या कराची में खौफ है? क्या वालिदैन जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्या उनमें खौफ है? क्या ताजरों में खौफ है? क्या सनतकारों में खौफ है? ये नहीं है, यकीनन है, यकीनन है। और क्यों है, क्यों है, ये सोचने वाली बात है। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज शाह साहब, क्योंकि आज ये एमक्यूएम ने कहा भी है कि करीमाबाद पे खड़े होके, क्योंकि आपको पता ही उनका गढ़ है वहां पे, अगर आप अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ कोई सख्त बात करेंगे या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहां के लोगों का रिएक्शन आएगा। तो इस चीज पे तहरीक इंसाफ को भी कंट्रोल करना है। बिल्कुल, देखिए हमें, मैं तो बिल्कुल वाज़ेह हूं कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ को नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर किसी ने किए हैं, मेरे इल्म में नहीं है। अगर आज आपने देखा ना, वो मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर हैं और फलाना ठीक है, मैं समझता हूं कि हमारी क़यादत को, मकामी क़यादत को भी अपने लबो लहजे में नरमी पैदा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और एमक्यूएम को भी अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए ताकि एक अच्छे माहौल में, एक पुरअमन माहौल में इंतखाब हो सके। देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, मान लिया ये बड़े मजबूत हैं, मान लिया 246 इनकी हमेशा नशिस्त रही है, क्या हमें वहां सियासत का, क्या हमें वहां अपनी जगह बनाने का हक नहीं पहुंचता? ये मुकाबला शायद इसी तरह हो कि NA 150 जो कि आपका हल्का है, वहां पर एमक्यूएम आपको आकर चैलेंज करे। ये मुकाबला तकरीबन वैसा ही है अगर आप माजी के रिजल्ट्स देखें। इतना फर्क तो है। अच्छा शहजाद इकबाल, आप दोनों बात करें, मैं भी बात करूंगा। ये हमारा इस्तेहकाक है, आप दोनों आपस में जगह बनाए। 246 में भी जगह बनाने का हमें हक तो है ना, कैंपेन करने का। डॉक्टर साहब नाराज हो रहे हैं कि हम दोनों ही गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको शरीके गुफ्तगू नहीं कर रहे। आखिरी मिनट भी है डॉक्टर साहब, और इस चीज का जवाब भी दे दें कि पीटीआई क्लोजिंग आपसे ही करूंगा ना सर। पीटीआई जो है, इमरान खान साहब 9 तारीख को आ रहे हैं, पूरा दिन गुजारेंगे अजीजाबाद में और इसके बाद जलसा भी करेंगे, तो उनको वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए मैं पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि मैंने जो क्लेम किया है मेरी परफॉर्मेंस का, जब मेरे पास इख्तियार था पॉलिसी में, फैसलों में, बजट बनाने में और डेवलपमेंट में, तो मैंने वो 5 साल बताए जो एक मिसाली थे, जिसको मैं ओन करता हूँ 2002 से लेकर 2007 तक। मैं शाह महमूद कुरैशी की इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि 2002 से 2007 तक किडनैपिंग फॉर रैंसम, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग और इसके अलावा ड्रग और जो वेपन्स, जो ट्रैफिकिंग, ये सारे देख लें वो क्राइम का क्या रेट था, कहाँ ग्राफ था। और 2008 के बाद उस ग्राफ में क्या
یقیناً یہ پولیٹیکل گورنمنٹ جو اس کے بعد آئی ہے یہ اس کا اب فیلئر ہے کہ اس نے اس مسئلے کو اب واپس بہتری کی طرف جا رہا ہے، لیکن مجھے سوال یہ ہے کہ جس دور میں تھا میں نے اسی دور کی جماعت کے کینڈیڈیٹ اب مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں میں تو نہیں بولا ورنہ میں بیچ میں بول سکتا تھا. اب بات یہ ہے کہ 2008 کے بعد جب یہ حالات خراب ہوئے اور 2013 میں انتہا ہو گئی تو ہم نے جیسے ہی نئی حکومت بنی ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے فلور آف دی اسمبلی ہم نے کہا کہ زیرو ٹالرنس فار کرائم، وائلنس اور ٹیررزم. مجھے بالکل پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. عمران خان صاحب کو پرسوں ویلکم کریں گے اور اس کے بعد جلسہ اگر جناح گراؤنڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو ویلکم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں قائد تحریک الطاف بھائی پہلے ہی ویلکم کر چکے ہیں، پہلے ہی اس بات کی پیشکش کر چکے ہیں کہ وہ جناح گراؤنڈ میں کہیں بھی جا کر وہ جلسہ کریں. لیکن بہتر یہ ہے کہ عمران اسماعیل اور عارف علوی جو ان کے ساتھ تھے اس دن اور خالد مقبول صدیقی اور کنور نوید آپس میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اس علاقے کی جو سینسیٹیویٹیز ہے اس کو سامنے رکھیں اور شاہ محمود قریشی اور میں بھی ساتھ بیٹھ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو پازیٹیو باتیں اس کو بھی سامنے رکھیں. شہزاد اقبال پازیٹیو باتوں رکھیں. الحمدللہ اسلحے کی نمائش میں نے نہیں دیکھی اب تک، لیکن آج عمران اسماعیل کی جو ریلی نکلی ہے اس میں اسلحے کی نمائش ہوئی ہے، وہ بھی سامنے کی بات ہے. اچھا ہاں میں شامت قریشی کو بتاؤں. اچھا کوئی گولی اللہ کا شکر اب تک نہیں چلی، لیکن شر پسندوں پر نظر شاہ محمود قریشی صاحب آپ نے بھی جوائن کیا. یہ مقابلہ جو ہے میڈیا میں تو بہت زیادہ اس وقت زیر بحث ہے. امید کرتے ہیں جب خان صاحب بھی وہاں پہ جائے تو ماحول جو ہے وہ نارمل رہے. اور اس بات سے بھی میرے خیال سے اس بات میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایم کیو ایم ایک اسٹرانگ فیوریٹ پہلے بھی تھی اور اس وقت بھی اس الیکشن میں اسٹرانگ فیوریٹ ہوگی. پولیٹیکل اپسیٹس بھی ہوا کرتے ہیں، اپسیٹ بھی ہوا کرتے ہیں. اس کا سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اللہ حافظ.